بظاہر یہ عام سی بات لگتی ہے، لیکن یہ انسانوں کی صحت کے بارے میں ہے، لوگوں کے بارے میں ہے، اس میں سیاسی تڑکا نہیں ہے، تو شاید جو ہے وہ یہ زیادہ ایپیٹائزنگ نہ لگے، لیکن لوگوں کے جو اصلی مسائل ہیں وہ یہی ہیں. تو میری گزارش ہوگی کہ ڈاکٹر صاحب آپ کو بتائیں اس عالمی سربراہ کانفرنس کے بارے میں اور اس کی کیا اہمیت ہے، اور میری گزارش آپ سے یہ ہوگی کہ جو سوالات ہیں وہ اس سربراہ کانفرنس کے بارے میں ہی ہوں. جس دوست کو ملکی سیاست کی جو اس میں جو تفریحی پہلو ہے اس پر کوئی گپ شپ کرنی ہے تو وہ ہم اس کے بعد لگا لیں گے، لیکن میری آپ سے درخواست یہی ہے کہ سوالات اس گلوبل سیکورٹی سمٹ جو ہے، ہیلتھ سیکورٹی سمٹ، اس کے بارے میں ہی ہوں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. جی شکریہ جناب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ کے آنے کا شکریہ. میں کچھ بیک گراؤنڈ بتاؤں. پہلے یہ کووڈ کے آنے سے پہلے ایک ایڈوکیسی موومنٹ چل رہی تھی، ہم بھی اس کا حصہ تھے، کہ دنیا انویسٹ کرے پبلک ہیلتھ سسٹم کی پریپیئرنیس اینڈ رسپانس کیپیسٹی کے بلڈ اپ کرنے میں. اور کوشش تھی ہماری کہ کوئی $20 بلین اگر اکٹھی کی جا سکے اور وہ ان ممالک میں جہاں پہ زیادہ ضروریات ہیں، جہاں کے سسٹمز کمزور ہیں، ان میں انویسٹ کی جائیں تو وہ کسی وبا یا کسی اور کی صورتحال میں نہ ان کو جانی زیادہ نقصان ہوگا، نہ اکانومی کو ہوگا، نہ ہیلتھ سسٹم ڈسٹرب ہو جائے گی. پھر کرتے کرتے وہ $4 بلین تک آ گئی کہ 20 نہیں دے رہے ہیں تو 4 تو انویسٹ کریں، تو وہ بھی نہیں ہوا. نتیجہ کیا نکلا؟ کووڈ آ گئی. نقصان کتنا ہوا؟ $7 ٹریلین کا. 7 ملین سے زیادہ ڈیتھس ہوئی اور 770 ملین سے زیادہ انفیکشنز ہوئی، اور آپ نے دیکھا کہ ایک نئی دنیا نے جنم لیا کورونا کے بعد. تو یہ سب کچھ اوائڈیبل تھا. اب ہم یہ گلوبل ہیلتھ سیکیورٹی سمٹ اسی تنازع میں کرنے جا رہے ہیں جو کل انشاءاللہ سے شروع ہو رہی ہے. آنریبل پرائم منسٹر صاحب اس کا افتتاح کریں گے. اس میں 70 سے زیادہ انٹرنیشنل اور نیشنل مندوبین شرکت کریں گے. اور مقاصد کیا ہیں؟ ہم ایک بہت بڑی مقصد کے لیے آگے جا رہے ہیں، اور پاکستان نے یہ انیشیٹو لیا ہے کہ یہ گلوبل ہیلتھ سیکیورٹی کا ایجنڈا کیسے گیلوینائز ہو جائے، ایک سسٹینڈ ایڈوکیسی اس کے لیے کی جائے. ہم نے دیکھا کہ کووڈ کے دوران تو گلوبل ہیلتھ سیکیورٹی کا ایجنڈے پہ آ گیا انٹرنیشنلی، اور لوگوں نے اس میں انویسٹ کرنا شروع کیا، اس کی اہمیت کا بھی پتہ چل گیا. لیکن جیسی ہی وہ پینڈیمک ریسیڈ ہوتی جا رہی تھی تو یہ بھی ہم نے دیکھا کہ اس کو پس پوش ڈالا گیا. تو ہم چاہتے ہیں کہ یہ ایک سسٹینیبل بنیادوں پہ ایک کنٹینیوڈ ایڈوکیسی ہو جو کہ انشور کرے کہ جو پینڈیمک پریپیئرنیس اور رسپانس کی کیپیسٹی ہے وہ ایکویٹی بیسڈ ہو. یعنی تمام ممالک کو وہ فیسلٹیز، وہ ہیومن ریسورس، وہ ویکسین، وہ فائنینسنگ اویلیبل ہو بقدر ضرورت ان کی، کہ وہ پینڈیمکس کا، آؤٹ بریکس کا صحیح طریقے سے مقابلہ کر سکے. کیونکہ ہمارا ایک نعرہ تھا جو آپ کے بھائی نے بنایا تھا اس وقت کہ نو ون از سیف انٹل ایوری ون از سیف. کہ اگر آپ کا سسٹم مضبوط بھی ہے اور آپ کی آبادی آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو کوئی خطرہ نہیں ہے، لیکن یہ وائرس اگر پاکستان میں ہے، افغانستان میں ہے یا صومالیہ میں ہے تو اس کی کوئی بارڈر نہیں ہوتی. اور اس میں کے بارے میں بھی میرا ایک مشہور قول ہے کہ وائرس کے پاس کوئی پاسپورٹ نہیں ہوتا. اگر پاسپورٹ ہوتا بھی ہے تو اس کے ساتھ سارے ملکوں کے ویزے ہوتے ہیں، تو وہ کسی بھی ملک کو بارڈر کراس کر کے آسانی کے ساتھ آ سکتا ہے. اور یہ آپ نے دیکھ بھی لیا، ہسٹری میں بھی دیکھ لیا، کووڈ میں بھی دیکھ لیا، اور ابھی مزید بھی ہو رہا ہے. تو چند کلیدی جو اس کے مقاصد ہے ہم یہ کیوں کرنے جا رہے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ہم یہ سارے انٹرنیشنل ایکسپرٹس، ڈونرز، ہیلتھ منسٹرز، خاص کر کے لو اینڈ مڈل انکم کنٹریز سے اس لیے بلوا رہے ہیں کہ ہم مل جل کے بیٹھ جائیں اور ایک تفصیلی سرحاصل ڈیبیٹس ہو جائیں کہ کیسے دنیا کو محفوظ بنایا جا سکتا ہے ہیلتھ سیکیورٹی کے پوائنٹ آف ویو سے. دوسرا جو ایجنڈا ہے جو ہم اس سے حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ ہم مل بیٹھ کے ایک سسٹینیبل فائنینسنگ میکینزم طے کر لیں کہ جو انشور کر لیں کہ فاسٹ ٹریک، فاسٹ اسپیڈ فائنینسنگ ڈسپرسمنٹ ہو ان لوگوں کو، ان ممالک کو جہاں پہ کی ضرورت ہے. یعنی ان کی سیاسی یا ان کی معاشی صورتحال کے برعکس ان کی جو صحت کی ضروریات ہے اسی کے تحت ان کو وہ فائنینسنگ فیسلٹی میسر ہو اور وہ فائنینس میسر ہو. اسی طرح ہیومن ریسورس ویکسین جو تیسری ہے وہ ویکسین ایکویٹی کے حوالے سے. ویکسین ایکویٹی کا نعرہ بھی ہم ہی نے شروع کیا تھا کہ ویکسین کو بقدر ضرورت
ڈسٹریبیوٹ کیا جائے، خاص کر کے ان ممالک میں جہاں پہ مینوفیکچرنگ کیپیسٹی نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑی چیز جو تھی وہ تھی پیٹنٹ کی۔ پیٹنٹ کی منوپلی آپ نے دیکھ بھی لیا کووڈ میں کہ امیر ممالک کے ساتھ اپنی ضروریات سے 3 گنا زیادہ ویکسین موجود تھی، لیکن غریب ممالک کے پاس 20% بھی نہیں تھی۔ تو یہ ایکویلیبریم اور بیلنس کریٹ کرنے کے لیے ہم ایڈوکیسی کر رہے ہیں کہ ویکسین ایکویٹی کو ہم انشور کر لیں کہ وبا کی صورتحال میں ایک ایسا میکینزم ہو کہ وہ ویکسین کی ٹرانسپورٹیشن اور اس کی پھر ترسیل ان کی صحت کے نظام میں ایسی مؤثر طریقے سے کریں کہ ان غریب ممالک کو بھی وہ حق حاصل ہو جو کہ امیر ممالک کو حاصل ہے کہ وہ اپنی آبادی کی صحت کی حفاظت کر سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ویکسین ایکویٹی کے تناظر میں ہم نے بات کی تھی بہت پہلے بھی، اور ابھی بھی ہم اس پہ مزید ایمفیسائز کر رہے ہیں کہ یہ ٹیکنالوجی ٹرانسفر کی جائے۔ خاص کر کے پاکستان کے تناظر میں تو میں آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ ہم تو بڑی سیریس ہیں، کیونکہ آپ ہی کے لوگوں سے ہمیں یہ شکایات آتی رہتی ہے کہ ویکسین کافی نہیں ہے، جو کہ حقیقت ہے۔ ویکسین ہم نہیں بنا رہے ہیں جو ہماری ضروریات کے مطابق بہت ہی کم ہے، بلکہ ہے ہی نہیں۔ تو ہم وہ ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی چاہتے ہیں اپنے ملک میں بھی اور پوری دنیا کے لیے کہ وہ ٹیکنالوجی ٹرانسفر کرے، اور جو ممالک کیپیسٹی رکھتے ہیں ویکسین بنانے کی ان کو وہ پیٹنٹ ایک میکینزم کے تحت وہ ٹرانسفر کیا جائے تاکہ وہ ویکسین بھی بنا سکے، اپنی ضروریات بھی پوری کر سکے، اور پھر اگر ایکسپورٹ کی ان کی ساتھ فیسلٹی ہے یا وہ کیپیسٹی ہے تو ایکسپورٹ بھی کر سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور جو بہت بڑا ڈائلیما ہے دنیا کا، اور پاکستان was the first country to raise slogan against it, that was to make health apolitical۔ یہ میری فرسٹ اسپیچ تھی اکتوبر میں جب WHO کے ریجنل کانفرنس میں گیا تھا، خاص کر کے غزہ کے تناظر میں نے کہا تھا کہ ہیلتھ کو اے پولیٹیکل ہونا چاہیے۔ ہیلتھ کا پالیٹکس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، ہیلتھ کو ہیومینیٹیرین لینس سے دیکھا جائے کہ جو ضروریات ہیں صحت کی، مریض ہو یا صحت کا نظام ہو، وہ کسی کنفلکٹ یا کسی پولیٹیکل ٹینشن سے ماورا ہو، اسی تناظر میں، خاص کر کے غزہ کے تناظر میں تو ہماری اسٹینڈ بڑی کنسسٹنٹ تھی کہ آپ ہر مریض کو اور ہر انجرڈ کو صحت کی سہولیات فراہم کریں، ڈاکٹر کی ایکسیس کو انشور کریں، آپ بمبارمنٹ سٹاپ کریں۔ سب سے پہلے تو غزہ کی جو اننیسیسری اور انجسٹیفائڈ وار ہے اس کا خاتمہ پاکستان کی گورنمنٹ نے ہر فورم پہ یہ مقدمہ لڑا ہے اور ہم لڑ رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہیلتھ کا ہے کہ ہم نے کہا کہ ایمبولینسز کو ٹارگٹ کرنا، بچوں کو ٹارگٹ کرنا، معصوم آبادی کو ٹارگٹ کرنا، صحت کے ورکرز کو ٹارگٹ کرنا، یہ کہاں کا انصاف ہے یا کہاں کا وہ عدل ہے؟ تو اس کے لیے ہم نے آواز اٹھائی ہے، اور اسی سمٹ میں یہ بھی ایک ایجنڈا پوائنٹ ہے کہ ہم چونکہ نارتھ اور ساؤتھ دونوں کنٹریز سے، دونوں ریجن سے لوگ آ رہے ہیں، تو ہم ان کو اس پہ کنونس کریں گے کہ ہیلتھ کسی بھی صورتحال میں یہ اے پولیٹیکل ہو، اس کا پالیٹکس کے ساتھ کوئی تعلق نہ ہو، اور جو ایکسیس ٹو دا پیشنٹ اور ایکسیس ٹو دا انجرڈ ہے وہ ہر صورتحال میں انشور کی جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں یہاں پہ یہ بھی عرض کر لوں کہ ہمارا خود جو ہیلتھ سیکیورٹی کا نظام ہے اس میں بھی بہت ساری خامیاں ہیں۔ ہم نے ایک پلان تو بنایا ضرور ہے، ہمارا 5 ایئر کاسٹڈ پلان ہے، لیکن ایک کائنڈ آف اکاؤنٹیبلٹی ہماری بھی کرے گی، کیونکہ جب ہم دنیا کو لیڈ کرنا چاہتے ہیں گلوبل ہیلتھ سیکیورٹی میں تو ہم ان کو پہلے تو اپنا ماڈل صحیح کر کے دیں۔ تو ہماری جو کاسٹ ریڈکشن پلان ہے اس میں ہم ایڈوکیٹ کریں گے گورنمنٹ، اپنی گورنمنٹ کے ساتھ بھی، اور پھر جو مزید گورنمنٹس آئیں گی ان کے ساتھ بھی کہ وہ اس کو فائنینس کریں۔ اور جو فائنینسنگ کا ہم نے کہا ہے کہ 1% ایلوکیشن آف GDP ہیلتھ کو بہت ناکافی ہے، اس کو ایٹ لیسٹ 2% پہ کیا جائے تو وہ اس کے لیے بھی ہماری کوشش جاری رہے گی۔ اور یہ ایک ایڈوکیسی جو ہم یہ فورم جو سمٹ کر رہے ہیں یہ نیکسٹ ایئر کوئی اور ملک اس کو کر لیں، ہوسٹ کر لے، ہم خوش ہوں گے، لیکن یہ سلسلہ جاری رہے۔ تو ہمیں تو ایک اچھی فیڈ بیک اور پذیرائی مل رہی ہے، مجھے تو سوئٹزرلینڈ، نیو یارک اور اسپین اور UK سے بہت کافی انکریجنگ میسیجز مل رہے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ وہ یہ شکوہ ضرور کر رہے ہیں کہ آپ اتنا بڑا اقدام کر رہے ہیں لیکن ویسٹرن میڈیا نے اس کو ابھی تک نہیں اٹھایا۔ تو اگر ادھر ایک پن بھی گر جاتا ہے تو میڈیا میں ادھر کیا حالت ہو جاتی ہے آپ سب کو پتہ ہے۔
لیکن وہ اس کو اسی طرح انہیں نہیں اٹھایا. تو میری ریکویسٹ اپنی میڈیا سے تو ضرور ہوگی کہ اس کو وہ حق دے دیں, وہ اسپیس دے دیں جو اس سمٹ کا یا جو اس بڑے انیشیٹو کا بنتا ہے, اور اسی کو جو فائدے نظر آ رہے ہیں اس کے آپ کو یا ہمارے سسٹم کو یا دنیا کو. ہم نہ صرف اپنا مقدمہ لڑ رہے ہیں بلکہ ہم تمام غریب ممالک اور مڈل انکم کنٹریز کا مقدمہ لڑ رہے ہیں, اور پاکستان از لیڈنگ دا ہیلتھ سیکٹر. انشاءاللہ پاکستان میں یہ صلاحیت موجود ہے کہ وہ باقی سیکٹرز میں بھی باقی جگہوں کو بھی لیڈ کر سکے. تو ابھی آپ سے ہم کچھ سوالات لینا چاہتے ہیں. جی تھینک یو. ندیم چوئی صاحب, ABN نیوز سے. سر یہ بتائیے گا کہ آپ جو کانفرنس کرنے جا رہے ہیں اس میں کتنے ممالک نے ابھی تک کنفرمیشن دے دی ہے کہ ہم شرکت کریں گے؟ اور دوسرا آپ نے ویکسین کی بات کی, پاکستان میں بھی یہ ویکسین بننے جا رہی تھی پاک ویک کے نام سے, اس کے بارے میں بتائیے کہ وہ کہاں تک پہنچی اور ہوا کیا اس کا؟ اچھا, ابھی تک تو ہمارے پاس کل ملا کے اگر ہم منسٹرز اور ان کے پھر کچھ کو منسٹرز آ رہے ہیں, کچھ جو ہیڈ آف دا ڈیلیگیشن کو انہوں نے کہا جس طرح ہم بھی کرتے ہوتے ہیں کہ ہمارا جو مشن ہوتی ہے وہ اس کو کر دیں, تو تقریباً 50 تو وہ کنفرمڈ ہے. کچھ آ بھی گئے ہیں, کچھ آ رہے ہیں, اور کچھ تو ہمارے پاس موجود ہیں جو ہیڈ آف دا ڈیلیگیشنز ہیں ان کے. اچھا, ویکسین کی آپ نے بات کی. سر ویکسین پہ میں نے عرض کی کہ ایک ہمیں کنسورشیم بنانے جا رہے ہیں جو نہ صرف ہماری 12 ڈیزیزز کی ویکسین خود ادھر ہماری ضروریات کی کو کافی کرنے کے لیے بنائیں گی بلکہ ایکسپورٹ بھی کریں گے. یہ ایک پرائیویٹ انٹیٹی ہے, لیکن ہم ایک پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت اس کو لانا چاہتے ہیں. اس پہ بڑی شد و مت سے ہم نے کام شروع کر دیا ہے, کیونکہ ہمیں علم ہے اور بالکل اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ہماری ویکسین بنانے کی کیپیسٹی ابھی بالکل کمزور کیا کہ بہت ہے ہی نہیں, ہم نہیں کر رہے ہیں. تو وہ ہم نے بڑھانی ہے. کووڈ کے حوالے سے جو پیش رفت ہوئی تھی وہ اسی وقت تو اسپیڈ پکڑ رہی تھی, پھر جو جس طرح میں نے کہا کہ گلوبل ہیلتھ سیکورٹی کا ایجنڈا ریسیڈ ہو جاتا ہے اس طرح بھی, لیکن ہم اس کو ایکسپیڈائٹ کر رہے ہیں اور یہ پرائرٹی 1 ہے. تو انشاءاللہ ہم اپنے ٹائم میں کوشش کریں گے کہ ایک بنیاد رکھ سکے یہ جو کنسورشیم ہے ویکسین مینوفیکچرنگ کا, اور پھر نیکسٹ گورنمنٹ اس کو آگے چلائیں. ایمن سید صاحبہ, ٹیلنٹ نیوز سے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. اچھا ڈاکٹر صاحب, میں پوچھوں یہ کہ جو سمٹ ہونے جا رہا ہے گلوبل سمٹ, اس میں جو گلوبلی جو ایشوز ہیں ہیلتھ کے حوالے سے لائک HIV ہے, اس کے علاوہ پولیو ہے, اور پاکستان میں اسپیشلی کافی ایشوز آ رہے ہیں آج کل, تو اس کے حوالے سے بھی بات ہونی جا رہی ہے. سیکنڈلی جتنے ہمارے جو مہمان آ رہے ہیں گلوبلی مختلف کنٹریز سے, ان میں سے بھی کسی نے آپ کو یہ کہا ہے کہ ان کمنگ ایئر فردر ایئرس وہ جو ہے ہوسٹ کرنے کو ریڈی ہیں گلوبل ایئر کو کمنگ ایئرس میں. اچھا, یہ جو گلوبل ہیلتھ سیکیورٹی ہے یہ احاطہ کر لیتی ہے تمام ان بیماریوں کا جس کا انسانی صحت یا صحت کے نظام سے تعلق ہوتا ہے, جو اس کو امپیکٹ کر سکتی ہے. اور یہ نہ صرف ہیلتھ کا ہوتا ہے بلکہ اس میں کلائمیٹ چینج بھی ہے. ہماری تھیمز میں شامل ہے. میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہماری تھیمز اس میں جو مین تھیمز ہیں اس میں ایک کلائمیٹ اینڈ ہیلتھ ہے, ایک نیشنل سیکیورٹی اینڈ ہیلتھ سیکیورٹی ہے, تیسرا پینڈیمک پریپیئرنیس اینڈ رسپانس ہے, چوتھی سسٹینیبل فائنینسنگ ہے, اینڈ پانچویں جو ہے ملٹی سیکٹورل کوآرڈینیشن ہے. تو 5 بڑی تھیمز ہیں. تو اسی میں وہ براڈر تو اس کا احاطہ کر لیتی ہیں. پولیو ایک اینٹیجن ہے, اسی طرح HIV ایک بیماری ہے, لیکن یہ تو تمام بیماریوں کا احاطہ کر رہی ہیں. تو ایک فاؤنڈیشن ہم بنا رہے ہیں جس کو نہ صرف پولیو اور HIV بلکہ تمام بیماریوں کی سرویلنس, ڈیٹیکشن اور رسپانس میں مدد ملے گی. وقار بٹی صاحب دی نیوز سے. ڈاکٹر صاحب بہت اچھی بات ہے, ماشاءاللہ اچھی گلوبل ہیلتھ سیکورٹی سمٹ آپ کرنے جا رہے ہیں, اور لیکن سمٹ سے آپ کو ہیڈ لائنس تو مل جاتی ہیں, لیکن نیشنل ہیلتھ سیکورٹی جو ہے وہ جو ہماری ہے وہ اس کو انشور کرنے کے لیے کچھ اقدامات کرنے ہوتے ہیں. اقدامات سمٹ سے نہیں ہوتے, وہ آپ کو عملی طور پہ کر کے دکھانے ہوتے ہیں. ہمارا بارڈر ہیلتھ سیکورٹی کا ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ تباہ حال ہے, انکمپیٹنٹ لوگ اس کو لیڈ کر رہے ہیں. پوری دنیا سے ہمارے ملک میں وائرسز اور بیکٹیریا اور فنگس آ رہے ہیں, ان کے پاس کیپیسٹی نہیں ہے اس کو روکنے کی, پہلی بات. دوسری بات یہ ہے HIV کی بات کی. HIV ڈپورٹیز میں سینکڑوں ڈپورٹی, ہزاروں ڈپورٹیز آ رہے ہیں, سینکڑوں HIV لے کے آ رہے ہیں, ہیپاٹائٹس B C لے کے آ رہے ہیں, اور ڈفرینٹ قسم کے وائرسز اور فنگس لے کے آ رہے ہیں. بارڈر ہیلتھ سیکورٹی کا انسٹیٹیوشن کچھ نہیں کر رہا. سیکنڈلی آپ کا NIH جو ہے وہ 3 سال سے لیڈر لیس ہے. جب آپ کے پاس انسٹیٹیوشن آپ کے مضبوط نہیں ہوں گے تو آپ نیشنل ہیلتھ سیکورٹی کو انشور نہیں کر سکتے. میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو کانفرنس ہوگی بہت اچھی بات ہے, ڈکلیریشن ہوگی, آپ نے ابھی تک ہمارے انسٹیٹیوشنس کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے کیا کیا ہے تاکہ ہمیں جو ہمارے اوپر مصیبتیں پڑ رہی ہیں وہ ہم ان سے بچ سکیں. تھینک یو. اچھا, چیزوں کو 2 پیراؤں میں لیا جا سکتا ہے, ایک پازیٹیولی ایک نیگیٹیولی.
آپ یہ سمٹ کسی ہیڈ لائن کے لیے نہیں کر رہے ہیں ہم، نہ ہمیں کسی ہیڈ لائن کی ضرورت ہے. ہم پروفیشنل لوگ ہیں تو اور ہم آئے ہیں کسی کام کے لیے آئے ہیں. نہ مجھے پہلی کبھی ضرورت رہی ہے اور نہ بھی میں محسوس کرتا ہوں کہ میری کوئی ہیڈ لائن لگے، اور نہ میری کسی سے اس طرح کی توقع ہے کہ ہیڈ لائن لگے. جو حقیقت ہوتی ہے حقیقت کو اسی طرح ریکویسٹ ضرور ہوگی کہ حقیقت کو جھٹلایا نہ جائے. حقیقت ہوتی ہے. فیکٹس آر آلویز فیکٹس. اچھا، بارڈر ہیلتھ سیکیورٹی کی آپ نے بات کی، اس پہ کمزوریاں بہت ساری ہیں، لیکن آپ وہ سٹیپس پہ اپریشیٹ کر لیں جو ہم نے لیے ہیں کہ ابھی آپ کو تمام بارڈرز پہ ہمارے پوائنٹ آف انٹریز پہ ایک فعال نظام مل رہا ہے. ہماری وہ بھی دیکھیں کہ ہم نے تمام صوبوں میں اپنی ٹیسٹنگ کیپیسٹی بڑھا دی ہے. ہماری جو پبلک ہیلتھ ریفرنس لیب ہے وہ فنکشنل ہے. یہ بھی دیکھیں کہ 150 ڈسٹرکٹس میں ہم نے ڈیزیز سرویلنس اینڈ رسپانس یونٹ قائم کر دی ہیں، جو ساتھ رہتے ہیں اس میں بھی کر رہے ہیں. یہ بھی دیکھیں کہ ہمارے تمام ورکرز، تمام جو فیلڈ ایپیڈیمیولوجسٹ ہیں وہ ڈیٹیکشن رسپانس ہے اور اس پہ ریہیبلیٹیشن پہ بھی اس پہ بھی ٹرینڈ ہیں، وہ ان دا فیلڈ ہیں اور وہ پک کر رہے ہیں. آپ نے دیکھ لیا کہ جیسی ہی JN1 کا ویریئنٹ آیا ہم نے ڈیٹیکٹ کر لیا. اٹ مینس کہ ہماری سرویلنس سسٹم ابھی فعال ہے. ایشوز دیکھیے ایک گمبھیر سبجیکٹ ہے، اس کے ساتھ آپ کو پتہ ہے کہ اس طرح ایکسرسائز نہیں کیا گیا ہے، لیکن ابھی جو ہو رہا ہے اس کو حقیقت کے تناظر میں دیکھا جائے. پھر باقی جو باتیں ہوئی ہیں HIV کے حوالے سے اس کا میں نے جواب دے دیا، تو باقی تفصیلی گفتگو کے لیے آپ موسٹ ویلکم.